السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، میں آپ کے سامنے پھر سے حاضر ہوا ہوں اور ایک ویڈیو کے ساتھ۔ بچوں، میں نے آپ کو کئی ایک ویڈیو میں مسلسل یہی پڑھاتے ہوئے آ رہا ہوں، الف سے یا تک یاد کرنا ہے، اس کو پڑھنا ہے، لکھنا ہے، لیکن اس میں آپ کو سمجھنا ہے کہ تا کیا ہے، ضاد کیا ہے، غین کیا ہے، اور اس کو سمجھنے کے بعد یہ بھی دیکھنا ہے کہ غین میں نقطہ ہے، اگر ہے تو کتنا نقطہ ہے، اگر نہیں ہے تو اس میں نقطہ نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے، یا اگر غین میں نقطہ ہے تو غین کو ہم کس طرح لکھیں گے، ہے نا۔ میں آپ کے سامنے ایک ویڈیو لے کر آیا ہوں، اور اس میں آپ کو الف سے یا تک کے بیچ ہی میں آپ سے باتیں کریں گے، آپ سے سوال کریں گے، اور آپ کا سوال سنیں گے اور جواب آپ کو دیں گے اور آپ کا جواب بھی لیں گے۔ چلیے، میں آپ کو آج پڑھانے والا ہوں کیا کہ اوپر کا نقطہ کی پہچان۔ آپ کیا سمجھیں؟ اوپر کا نقطہ جو ہے تو اوپر میں جتنے حرف میں نقطہ آتا ہے، کتنے اوپر میں جتنے بھی نقطہ آتا ہے حرف میں، ان تمام حرف کو میں نے اس بورڈ میں درج کر دیا ہوں، تاکہ آپ کو کبھی بھی ایسا محسوس نہ ہو کہ بچوں پڑھتے یا لکھتے وقت کہ اس میں نقطہ اگر دیں گے تو کہاں دیں گے، اوپر دیں گے یا نیچے دیں گے یا بیچ میں دیں گے، کیونکہ آپ نقطے کسی حرف میں دیتے ہیں یا دینے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کی تین ہی صورت بنتی ہے۔ کتنی صورت؟ تین صورت ہو سکتا ہے کہ اس میں اوپر یا نیچے یا بیچ میں، لیکن یہ کیا کہتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں جگہ نہیں ہے نقطہ حرف میں داخل کرنے یا حرف میں نقطہ دینے کے لیے، تین کے علاوہ چوتھا جگہ ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ تین جگہ میں ہو سکتا ہے کہ آپ فا لکھیں گے یا چا لکھیں گے یا جھا لکھیں گے، یہ سوچیں گے نقطہ اس کا کہاں دیں گے، اوپر یا بیچ میں یا نیچے میں۔ تو میں نے آپ کے لیے ایک ویڈیو اور بنایا ہوں کہ آپ کو دقت نہ ہو، ان تمام مشکلات یا تمام دقت کا سامنا آپ کو کبھی نہ کرنا پڑے، اس لیے میں لے کے آیا ہوں۔ سنیں بچوں، اس میں ہے کہ اس میں آپ یہ سمجھیں کہ جتنے حرف کو میں نے یہاں لکھا ہے اس میں ایک ہی بھی نقطہ ہے، دو بھی اور تین بھی ہے، لیکن آپ کو اس ویڈیو میں یہی بتایا جائے گا کہ اس میں جو ہے آپ کو صرف یہ یاد رکھنا ہے کہ کسی بھی حرف میں جو حرف کے اوپر جو نقطہ دیا جاتا ہے یا رکھا جاتا ہے نقطے کو یا بندو کو، تو وہی آپ کو سمجھنا ہے اس ویڈیو کے اندر، اور ان تمام حرف کو میں نے لکھا ہے اس پر، ہے نا۔ چل ایک حرف میں لکھ رہا ہوں، اس میں آپ دیکھیں اور سمجھیں اس چیز کو۔ جیسے میں لکھا کہ یہ کیا لکھا، فا لکھا، ہے نا۔ اس میں ابھی نقطہ نہیں دیا ہوں۔ اچھا، اس میں اگر کوئی آپ سے کوئی اگر سوال کرے کہ اس میں نقطہ کہاں دینا ہے، فا لکھیں گے تو آپ کو نقطہ کہاں دینا ہے، نیچے دینا ہے یا اوپر؟ کیونکہ اسی شکل کے اور ایک حرف بالکل اسی طرح بنے گا، لیکن اس میں نقطہ اوپر نیچے دینے کی وجہ سے اس کو بولا یا پڑھا جانا الگ کیٹیگری سے پڑھا جاتا ہے یا بولا جاتا ہے نا۔ دیکھیے، اور اس طریقے سے میں نے کیا لکھا، فا ہے یہاں پر، اور اسی طرح اگر یہاں دیتے ہیں نقطہ تو یہ ہو جائے گا پا۔ کیا ہوگا؟ یہ پا ہو جائے گا، ہے نا۔ لیکن یہ پا نہیں ہے، اس کو پا نہیں، کیا بولے آپ؟ اب سا پڑھیں اس کو، کیا؟ سا۔ کیا ہو گیا یہ؟ سا۔ کیا؟ سا۔ کیونکہ میں آپ کو پڑھایا ہوں کہ ان تمام حرف کو، یا آپ کو جو اس ویڈیو میں پڑھائیں گے وہ یہ ہے کہ آپ ان حروف کو میں نے لکھا یا ان حروف کو میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، آپ کو یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جن حرف کے اوپر نقطہ ہے، یا وہ نقطہ ایک ہو یا دو ہو یا تین ہو، ہے نا، لیکن یہ دیکھنا ہے بس اس حرف کے اوپر نقطہ ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اگر کوئی لکھے فا لکھے تو اگر آپ سے سوال کرے کہ فا اوپر نقطہ میں ہے یا نہیں، کیا اس حرف میں اوپر نقطہ ہے کہ نہیں، تو آپ کیا کہیں گے؟ ہاں ہے۔ تو کیا ہو گیا؟ جواب آپ کا صحیح ہو گیا۔ اچھا، اس طریقے سے میں لکھوں، کیا؟ چا لکھوں اور میں آپ سے پوچھوں کہ بچوں میں چا جو لکھا، کیا اس حرف میں بیچ میں نقطہ ہے؟ بیچ میں نقطہ ہے؟ ہاں ہے۔ کیا ہے؟ تو آپ کا جواب صحیح ہو جائے گا۔ اچھا، اسی طریقے سے بچوں اگر میں آپ سے سوال کروں کہ آپ ایک حرف ایسا لکھے جس میں اوپر نقطہ آتا ہوں، کہاں پر؟ اوپر، جیسے کھا، ہے نا، تو آپ کا یہ بھی جواب صحیح ہو جائے گا۔ اچھا، اسی جگہ صحیح ہو جائے گا، ٹھیک ہے، لیکن اسی جگہ اگر میں لکھوں اگر آپ سے سوال کرے کہ بچہ ایک ایسا حرف لکھے جس میں اوپر نقطہ آتا ہے، لیکن اسی جگہ میں اگر یہ لکھوں، کیا آپ کا جواب صحیح ہوگا بچوں؟ صحیح ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نون کے بیچ میں نقطہ ہے، یعنی اس کے پیٹ میں نقطہ ہے۔ کہاں ہے؟
اس کے پیٹ میں نقطہ ہے، تو آپ کا جواب صحیح نہیں ہوگا، اس لیے کہ آپ نے غلط جواب دیا یا غلط چیز آپ نے لکھا۔ میں نے آپ کو کیا پڑھا یہاں پر کہ ان تمام حرف کو میں نے یہاں لکھا جس کے اوپر نقطہ ہے، اور آپ سے سوال بھی کیا گیا کہ ان حرفوں میں سے ایک حرف ایسا لکھیے جس حرف کے اوپر نقطہ آتا ہوں، بس اتنا ہی میں نے بولا، یہ نہیں بولا کہ اس میں ایک نقطہ آئے گا، دو نقطہ آئے گا، تین نقطہ، میں اتنا ہی آپ سے کہا کوئی ایک ایسا حرف لکھے جس میں اس حرف کے اوپر نقطہ آتا ہو۔ تو اگر یہ لکھیں گے آپ تو نہیں چلے، کیونکہ اس حرف میں جو ہے پیٹ میں، یعنی پیٹ انسان کا بھی جو کیا ہے پیٹ ہے وہ انسان کا بیچ کا حصہ ہے، اسی لیے کہا گیا کہ نون جو ہے وہ اس کا پیٹ کا حصہ ہے اور اس میں اس کے بیچ میں نقطہ آتا ہے، اس لیے نون نہیں ہوگا۔ پھر اسی طریقے سے آپ یہاں کیا دے دیجئے، ضا دے دیجئے، صحیح ہو جائے جواب، کوئی دقت نہیں، اس میں صحیح ہو جائے گا کیونکہ ضا کے اوپر نقطہ ہے، کوئی دقت نہیں ہے۔ پھر اسی جگہ اگر آپ سے سوال کر دیں کہ پھر اسی طرح سوال کریں کہ ہاں کوئی ایک ایسا حرف لکھے جس میں اوپر نقطہ ہے، تو اگر آپ یہ لکھیں تو چلے گا۔ دیکھیں میں لکھ رہا ہوں کیا، ہاں یہاں دیکھیں، ٹھیک ہے، یہاں دیکھیں، میں نے پڑھایا آپ کو، یہ بھی ایک یا ہے لیکن اس میں بھی نقطہ آتا ہے، کیا اگر آپ یہ لکھیں گے تو چلے گا؟ نہیں چلے گا، کیوں؟ اس لیے کہ میں نے آپ کو سوال کیا کہ آپ جو ہے اوپر والے حرف جو آتا ہے نقطہ اس کو لکھیے، تو آپ نے نیچے والا لکھا، صحیح ہوگا؟ نہیں ہو سکتا، کبھی بھی نہیں ہو سکتا ہے نا، کبھی بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ چلیے میں امید کرتا ہوں آپ اس ویڈیو دیکھ کر سمجھ گئے ہوں گے کہ نقطہ کے اوپر یا نیچے یا بیچ میں دینے سے کیا فرق ہوتا ہے، یا پھر اس میں دینے کے لیے اگر اوپر دیں گے تو اس کا کیا پڑھا جائے گا، یا نیچے دیں گے تو کیا پڑھا جائے گا، بیچ میں رہے تو کیا پڑھا جائے گا۔ اس طریقے سے کوئی حرف ایسا ہے، کوئی اگر آپ سے سوال کرے کوئی ایسا حرف بتائیے جس میں اوپر نقطہ آتا ہے، تو آپ کیا بتائیں گے؟ جیم بتائیں گے؟ نہیں بتائیں گے، کیا بتائیں گے آپ؟ اب فا بتائیں گے، دال بتائیں گے، ضا بتائیں گے، غائن کہیں گے، قاف کہیں گے، ہے نا، یعنی اوپر والا، ٹھیک ہے۔ پھر اس طریقے سے اس کو میں ایک مرتبہ آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں تاکہ آپ کو دقت نہ ہو کہ ہاں یہ حرف کیا ہے نہیں ہے نا بچوں، ہے نا جی، ہاں سمجھ گئی ہیں۔ چلیے یہ کیا ہے؟ تا ہے، کیا ہے؟ تا ہے، اور یہ کیا ہے؟ فا ہے نا، اوپر ہے فا، اور یہ کیا ہے؟ خا ہے، خا، یہ کیا ہے؟ دال، کیا ہے؟ دال، اس کے بعد زا، اس کے بعد جھا، اس کے بعد شین، اس کے بعد ضاد، اس کے بعد ضا، اس کے بعد غین، اس کے بعد فا، اس کے بعد قاف، ہے نا۔ یعنی ان تمام حرف میں آپ نے دیکھا کہ حرف کے اوپر نقطہ ہے، اور کتنا نقطہ ہے؟ وہ نقطہ ایک ہے، دو ہے، تین ہے، اس میں کوئی دقت نہیں، ایک ہو، دو ہو، تین ہو، لیکن بس اتنا ہی یاد رکھنا ہے کہ اس حرف کے اوپر نقطہ ہے یا نہیں ہے۔ آپ سے کوئی بھی اگر سوال کرے اس طریقے کا تو آپ اس کو جواب دیجئے اور اس کو اطمینان بھی ہو جائے گا۔ یہیں سے میں بچوں اس ویڈیو کو میں ختم کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔